ہے اور یہ واقعہ جو ہے بڑا ہی ڈرا دینے والا ہے، بڑا ہی عبرت والا واقعہ ہے. ذرا غور سے آپ نے یہ واقعہ سننا ہے. حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ واقعہ کون سی کتاب میں پہلے یہ بتا دیتا ہوں، الترغیب والترہیب، بڑی مشہور و معروف کتاب ہے، حدیثیں اس میں بہت ساری ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ دوران سفر میں ایک محلے میں ٹھہرا. اس محلے میں ایک قبرستان تھا، اور وہاں عجیب معاملہ یہ تھا کہ جب عصر کا وقت ہوا تو قبرستان کی ایک قبر شق ہوئی، قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا تھا، ڈونکی جیسا، اور باقی جو باڈی تھی، باقی جسم انسانوں جیسا تھا. اس نے 3 مرتبہ گدھے کی طرح آواز نکالی، جو عجیب سی گدھے کی آواز ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ قبر میں گیا اور قبر بند ہو گئی، قبر کلوز ہو گئی. میں نے دیکھا کہ وہاں قریب ایک بوڑھی عورت تھی جو اون کاٹ رہی تھی. ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی، اس بڑھیا کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کون ہے؟ کہا یہ عورت اسی لڑکے کی ماں ہے جس کی قبر میں تم نے یہ منظر دیکھا ہے. میں نے پوچھا واقعہ کیا ہے؟ تو خاتون کہنے لگی کہ وہ شخص شراب پیا کرتا تھا. شام کو جب وہ گھر آیا کرتا تو اس کی ماں اس سے کہتی تھی، یا بنیا اتق اللہ الی متی تشرب ھذا الخمر، اے میرے بیٹے اللہ سے ڈر، کب تک تو یہ شراب پیتا رہے گا؟ تو یہ سے یعنی اپنی ماں کو جواب دیتا تھا، انما انت تنحقین کما ینحق الحمار، یعنی تم تو ہینگتی رہتی ہو جیسے گدھا ہینگتا ہے. معاذ اللہ، اپنی ماں کو گدھے کی آواز جیسی ماں کی آواز کو کہا، ماں کی تذلیل کی، ماں کی تحقیر کی، ماں کو ناراض کیا، اس کو برا بھلا کہا. خاتون نے مزید بتایا کہ یہ شخص عصر کے وقت مرا تھا. اب روزانہ نماز عصر کے بعد اس کی قبر شق ہوتی ہے اور یہ باہر نکل کر 3 مرتبہ ہینگتا ہے، گدھے کی طرح آواز نکالتا ہے، پھر قبر اس پر برابر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. غور کیجئے، ماں باپ کو ستانے والے، ماں باپ کو تکلیف دینے والے، وہ کیسے اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ ماں باپ کی رضامندی میں ہی رب کی رضامندی ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ ماں باپ کی رضامندی میں رب کی رضامندی ہے، اور ماں باپ کی ناراضی میں رب کی ناراضی ہے. تو ماں باپ کو ناراض نہیں ہونے دینا ہے. ان دنوں آپ بھی گھر میں ہیں، ماں باپ بھی گھر میں ہیں. خوش نصیبوں کو تو موقع ملا ہے خدمت کرنے کا، دعائیں لینے کا، حج کا ثواب لینے کا. محبت سے دیکھیں تو حج کا ثواب ہے، مگر ایسے بھی بدنصیب ہوں گے کہ ماں باپ بھی گھر میں، آپ بھی گھر میں، اور روز ماں باپ سے لڑائی ہو رہی ہے، روز ماں باپ کے آگے شاؤٹ کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں مان رہے، ان کو تنگ کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو کہ اس لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں ایسے کام کر جائیں کہ جہنم میں لاک ڈاؤن نہ ہو جائیں. خدارا، ہم نے اس لاک ڈاؤن میں جنت کو پانا ہے، لائف اپ کرنی ہے، اعمال نامے کو اپ کرنا ہے، اپنی خطاؤں سے ہمیں ریکٹیفائی کر کے، اپنی خطاؤں کو چیک کر کے اس کو ختم کرنا ہے، نہ کہ اس کیفیت میں کہ گھر میں بھی رہیں اور ماں باپ کو ستاتے رہیں. اللہ کرے کہ اس میسج کو آپ قبول کریں، اور اگر ابھی تک ماں باپ کی کوئی دل آزاری کر بھی دی ہے، بڑے شفیق ہوتے ہیں ماں باپ، یقین کرو زندگی میں معافی مانگ لو. مرنے کے بعد تو بندہ یہ بھی نہیں سوچتا ہے کہ کیسے اب ان کو راضی کروں. تو ابھی زندہ ہیں، معافی مانگ کے اب آئندہ انہیں نہ ستائیں، آئندہ ان کی بات پر لبیک کہیں، ان کی باتیں مانیں. انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر، آخرت میں بھی خیر آپ کا مقدر رہے گی.